اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کی ابتدا میں آپ سب سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے تاکہ کوئی بات آپ کے سینوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمات الحق کو جاری فرما دیں۔ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شام میں ایک نوجوان رہتا تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو اس نے امیر المومنین کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال تو مت پوچھئے، اس کا حال بہت برا ہو چکا ہے، وہ شراب نوشی میں مست ہو چکا ہے۔ تو امیر المومنین نے ڈاکیے کو بلایا اور خط لکھا۔ خط کا موضوع کچھ یوں تھا کہ من جانب عمر بن خطاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی معبود ہے، وہ سخت عذاب والا ہے۔ ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ خط میں لکھا اور ڈاکیے کے ہاتھ میں خط دیا۔ امیر المومنین نے لوگوں سے کہا کہ سب اللہ کے حضور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کایا کو پلٹ ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ پھر امیر المومنین نے خط کو اس ڈاکیے کے حوالے کیا اور اس کو ہدایت فرمائی کہ خط اس وقت تک اس شخص کے حوالے مت کرنا جب تک وہ شراب کے نشے سے ہوش کی حالت میں نہیں آ جاتا۔ تو جب اس شخص کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچتا ہے تو وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے اور اتنا غور کرتا ہے کہ خط میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی وعدہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی میری توبہ کو قبول ہونے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ اللہ اکبر! وہ شخص رونے لگا اور اس نے ایسی توبہ کی کہ شراب سے باز آ گیا اور پھر کبھی شراب کے نیڑے بھی نہیں لگا۔ اللہ اکبر! جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس شخص کی خبر ملی تو امیر المومنین نے لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب کسی شخص کو لغزش میں مبتلا دیکھو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اسے یقین دلاؤ، اسے گناہوں سے ڈراؤ، اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اسے توبہ کی قبول ہونے کی امید بھی دلاؤ، اور یوں اس کو نیکی کی طرف لانے میں مددگار یہ ثابت ہوگا۔ اور اس معاملے میں تم شیاطین کے مددگار ہرگز مت بننا، یہ نہ ہو کہ تم اس شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے برا بلا کہو اور وہ دین سے دور ہوتا جائے اور اس معاملے میں تم شیاطین کے مددگار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، سنے سنائے پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔